انگریزی کا لفظ کو ایجوکیشن یعنی مخلوط تعلیم سب سے پہلے 1974 میں استعمال ہوا۔ دنیا میں امریکہ پہلا ملک ہے جس نے اس نظام تعلیم کو اپنایا۔ یورپی ممالک میں بھی اس طرز تعلیم کی شروعات آج سے تقریباً 70 سال قبل ہوئی، پھر رفتہ رفتہ دیگر ممالک نے بھی اپنے یہاں اس کی شروعات کی۔ دنیا میں کچھ لوگ طلبہ اور طالبات کو علیحدہ تعلیم حاصل کرنے کے حق میں ہیں، جبکہ کچھ مخلوط تعلیمی نظام کو پسند کرتے ہیں۔ جو لوگ کو ایجوکیشن کو پسند کرتے ہیں ان کے دلائل بڑے دلچسپ ہیں۔ ویڈیو کے آخری حصے میں ان دلائل کا تفصیلی ذکر ہے۔ دوستو، میدان تعلیم میں کو ایجوکیشن مغربی تہذیب و تمدن کے ثمرات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مغربی اقوام کے ماضی کی تاریخوں کا مطالعہ کرنے والے کو ایجوکیشن کا نام و نشان تک نہیں ملتا ہے۔ یونانی تہذیب جو کسی زمانے میں ترقی اور تمدن کے اعلیٰ مدارج پر قائم تھی، ان کے یہاں بھی مرد اور خواتین کی تعلیم کا علیحدہ انتظام موجود تھا، اور رومن تہذیب جو حریت کی علمبردار، اس کے یہاں بھی مخلوط تعلیم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یونانی تہذیب اور رومن تہذیب کے تاریخ میں بھی کو ایجوکیشن نہیں تھی تو اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو دوستو، یورپی ممالک میں صنعتی انقلاب کے بعد عورت حصول معاش کے لیے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گئی۔ بھاری مقدار میں اشیاء کی پروڈکشن کے لیے عملے کا ڈیمانڈ بڑھ گیا تو عورتیں بھی بہت سے فیلڈ میں مردوں سے مقابلہ آرائی کرنے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ خواتین کو احساس ہوا کہ وہ مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کے درمیان تعلیم و مہارت کا فقدان ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے عورت نے میدان تعلیم کا رخ کیا۔ جب مرد اور عورت دونوں حصول تعلیم کی دوڑ میں شامل ہوئے تو اس طرح شرح خواندگی میں اضافہ ہوا اور علم حاصل کرنے والوں کی کثرت ہو گئی۔ تو مغربی ممالک کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ کھڑا ہو گیا کہ مرد و زن جب اتنی بڑی تعداد میں تعلیم گاہوں کا رخ کرنے لگے ہیں تو دونوں جنسوں کے لیے علیحدہ مدارس و مراکز کا انتظام کرنا اقتصادی اعتبار سے کافی دشوار کام تھا۔ تو حکومتوں کو مخلوط تعلیم میں اس کا حل نظر آیا۔ چنانچہ اس طرز تعلیم کو حکومتی سطح پر آگے بڑھایا گیا۔ اس وقت کے حالات کے مطابق حکومتوں کو اس میں خاطر خواہ کامیابی بھی ملی اور مغربی تہذیب کے صنعتی انقلاب کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں مدد بھی ملی۔ اس طرح نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ حالانکہ اس طرح کے مدارس کھلنے کے بعد بھی مالدار اور اعلیٰ طبقات نے اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کے لیے نہ بھیجا، بلکہ وہ ایسے پرائیویٹ اداروں میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا پسند کرتے تھے جہاں مخلوط تعلیم نہ ہو۔ ایک فرانسیسی مصنف میئر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شروع میں اکثر لوگ اس جدید نظام تعلیم کو ناپسند کرتے تھے جس میں مرد و زن کے درمیان کوئی تفریق نہ ہو اور جس کے سبب فسق و فجور میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ کو ایجوکیشن کے مخالف ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس طرز تعلیم کے سبب معاشرے میں فسق و فجور عام ہو گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے مرد و زن کے آپسی ملاقات اور مشاہدات کا دروازہ کھل گیا اور یہیں سے فواحش و منکرات کا موقع ملا۔ ونسٹائن کہتا ہے کہ مخلوط مدارس میں زانیہ لڑکیوں کا تناسب جاہل لڑکیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی شخص ورجینیا کے ایک اسکول کے سلسلے میں اپنے ایک سروے میں کہتا ہے، زانیہ طالبات کا تناسب یہاں 75 سے 80% تک جا پہنچا ہے۔ میشیگن یونیورسٹی کے طلبہ کا کہنا ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں پاک دامن طالبات کا تناسب صرف 20% سے زیادہ نہیں ہے۔ سراکو یونیورسٹی کے ایک سروے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ 6000 لڑکیوں میں سے 400 لڑکیاں زنا کی وجہ سے حاملہ ہیں، اور ایک مخلوط تعلیمی ادارے کے سروے میں یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ صرف 20% لڑکیاں ہی شادی بیاہ کے معروف دینی طریقے سے رشتہ ازدواج قائم کرنا چاہتی ہیں، جبکہ 20% لڑکیاں زنا کا شکار ہو کر اس سے پیدا ہونے والے بچوں کو اپنانا چاہتی ہیں، اور 60% لڑکیوں کا خیال ہے کہ انہیں زناکاری میں کوئی حرج نہیں۔ ڈاکٹر مارگریٹ میڈ کہتی ہیں کہ کالج اور یونیورسٹیز کو پاک دامن طالبات کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، مگر کو ایجوکیشن کی وجہ سے اب فواحش و منکرات اور عاشقوں کی جستجو کے اڈے بن چکے ہیں۔ امریکہ کے ایک معروف ادارے ایسوسی ایشن آف امریکن یونیورسٹیز نے حال ہی میں ایک سروے کرایا جس کے مطابق امریکہ میں 1/4 یعنی ہر 4 میں سے 1 طلبہ یونیورسٹی کیمپس میں جنسی حملوں اور غلط طرز عمل کا شکار ہوتی ہے۔ یہ سروے امریکہ کے 27 اعلیٰ یونیورسٹیوں بشمول ہارورڈ یونیورسٹی میں کرایا گیا۔ ورجینیا کے ایک چھوٹے سے لڑکیوں کے اسکول کے بارے میں خود وہاں کے طلبات کا کہنا ہے کہ 75 سے 85% تک کی لڑکیاں جنسی تعلقات قائم کر چکی ہیں۔ لندن کے ایک سماجی کارکن نے اپنے مطالعاتی رپورٹ میں وہاں کے مخلوط تعلیم گاہوں میں صنفی آوارگی اور جنسی انارکی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسکول میں آج کل 14 برس کے لڑکے اور لڑکیاں عام طور پر مانع حمل اشیاء
اشیاء अपने अपने बैग में लिए फिरते हैं कि जाने कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। सिगमंड फ्राइड का मशहूर कौल है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौजवान नस्ल तरक्की का हर अव्वल दस्ता बने तो उसे जिनसी इम्तियाज से बालातर ज़हनी व फिक्री आज़ादी फराहम करो। दोस्तों, दूसरी तरफ को एजुकेशन के हक़ में जो लोग हैं उनका मौक़िफ़ है कि मखलूत निज़ाम तालीम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे दोनों जिन्सों के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा पैदा होती है और मखलूत निज़ाम तालीम में तालीम हासिल करने वाले तलबा दूसरों की निस्बत ज़्यादा पुरएतमाद होते हैं। दरअसल जब मर्द औरत को इकट्ठे मिल बैठने न दिया जाए तब तक वो एक दूसरे के मुतालिक बहुत सी गलत आरा रखते हैं और एहसास कमतरी का शिकार होते रहते हैं, मगर जब इन्हें एक साथ एक ही कमरा जमात में तालीम हासिल करने का मौका मिले तो वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिससे बहुत सी गलतफहमियां दूर होती हैं और एतमाद में इजाफा होता है। इस तरह एक बाहमी एतमाद की फिजा पैदा होती है जो किसी भी माशरे की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। दोस्तों, तालीम इंसान का बुनियादी हक है और बिला किसी वजह इंसान को इसके इस हक से महरूम करना ज्यादती है। लड़कियों की तालीम इसलिए भी ज्यादा ज़रूरी है कि उनकी गोद में नई नस्ल परवान चढ़ती है और अगर माएँ ही तालीम और तरबियत से महरूम होंगी तो वो अपने बच्चों की सही तरबियत किस तरह कर सकेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक मर्द को तालीम दी तो एक फ़र्द को तालीम दी और अगर एक औरत को तालीम दी तो पूरे ख़ानदान को तालीम दी। को एजुकेशन के हामियों का मजीद कहना है कि मखलूत तालीम का माहौल लड़कों और लड़कियों में बाहमी एतमाद का एक जज्बा पैदा करने में मुआवन बनता है। मखलूत तालीम के इदारे तलबा और तालबात को हकीकी दुनिया के तजुर्बात और अहवाल से रोशनास कराते हैं। मखलूत तालीम सनफी मुसावात के तस्वुर को पूरा करने का बाइस बनती है और मखलूत तालीम तालीमी मसारिफ के लिहाज से माशी तौर पर ज्यादा सूदमंद है। मगर अमेरिकन मुसन्निफ जॉर्ज गिल्डर अपनी किताब जिसका नाम है मैन एंड मैरिज में लिखता है कि मखलूत तालीम में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां कब्ल अज़ वक्त बलूगत की स्टेज को पहुंच जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर हैरियट हेनलन खातून साइंसदान है, उसने 284 लड़कों और 224 लड़कियों के अजहान की सरगर्मियों का तजुर्बा किया जिनकी उम्रें 6 माह से 16 साल तक थी। उसने नतीजा निकाला कि जहन के वो मराकिज जो ज़बानदानी से मुतालिक हैं वो लड़कों की निस्बत लड़कियों में 6 साल तक ज्यादा तरक्की याफ्ता थे, मगर जहानत और यादाश्त के हवाले से लड़के लड़कियों से 4 साल आगे थे। सवाल पैदा होता है कि मुख्तलिफ अजहान और मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल लड़कों और लड़कियों को जबकि इनके मुस्तकबिल के लाइफ रोल्स भी मुख्तलिफ हैं, एक ही छत तले बिठाकर एक ही तरह की तदरीस किस तरह मुनसिफाना हो सकती है। इसमें लाजमन किसी एक कैटेगरी की हक तलफी तो होगी। दोस्तों, गौर कीजिए कि जब कुदरत ने मर्दों और औरतों में तख्लीकी एतबार से फ़र्क रखा है, आज़ा की साख में फ़र्क, रंग और रूप में फ़र्क, जिस्मानी क़ुव्वत में फ़र्क, मिजाज और मजाक में फ़र्क और पसंद और नापसंद में फ़र्क, फिर कुदरती तौर पर अफसाइश नस्ल और औलाद की तरबियत में दोनों के किरदार मुख्तलिफ, तो क्यों कर मुमकिन है कि समाज में दोनों के फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ अलग अलग न हो। और जब जिम्मेदारियाँ अलहदा हैं तो ज़रूरत है कि इसी निस्बत से दोनों के तालीमी और तरबियती निसाब और मज़ामीन में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। अगर इस फ़र्क को मलहूज़ न रखा जाए तो ये किसी भी माशरे के लिए निहायत ही मुहल्लिक और मुज़िर रसा है। इक़बाल ने क्या खूब कहा है, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत।